اچھا شیر افضل مروت صاحب، 1 منٹ کے لیے آپ یہ ذرا اس چیز کو سائڈ پہ رکھ دیں کہ میاں محمد نواز شریف آپ کے سیاسی مخالفین ہیں یا پھر آپ کے نزدیک وہ کرپٹ ہیں. مجھے میرٹ پہ بتائیے گا کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ پہ میاں صاحب کے جو مقدمات ہیں اس پہ ان کی بریت ہو جائے گی؟ اس کا کتنے فیصد امکان ہے؟ میں تو ابھی اگر قانون کی بات ہو، سروردی صاحب نے ابھی بتایا اور اب تو دل کرتا ہے کہ یہی باتیں ہمیں صحیح لگنا شروع ہو گئی ہیں، کیونکہ جو حالات ہیں انہوں نے کہا جی وہ گرفتار نہیں ہوں گے. اب ضمانت ان کی کل تک ہے، 24 تک ہے، منگل تک. 24 تاریخ کو ان کی ضمانت نہیں تھی. بیسیکلی یہ 4 ایام ان کو دیے گئے تاکہ یہ سرنڈر کر سکے. اٹس ناٹ اے بیل، راہداری ضمانت. راہداری ضمانت نہیں ہے. اچھا، یہ بیسیکلی چاہتے تھے کہ جی ہم خود آنا چاہتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہمیں اتکڑیوں میں ڈال کے لایا جائے. بیسیکلی یہ راہداری ضمانت نہیں ہوتی، آپ اس کو عرف عام میں کہہ سکتے ہیں، لیکن بیسیکلی یہ ضمانت نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ ضمانت ملزم کے لیے ہوتی ہے، مجرم کے لیے ضمانت نہیں ہوتی ہے. مجرم کی سزا معطل ہوتی ہے، اور یہ سزا جب اس کی معطل ہوئی 426 ضابطۂ فوجداری کے تحت، تو یہ 4 ہفتوں کے لیے چلا گیا بانڈ دے کے. اب وہی سزا دوبارہ تو معطل نہیں ہو سکتی جس کی اپیل بھی خارج ہو چکی ہے. لہذا یہ چیز ایلین ہے کرمنل لا میں. اب جہاں تک ان کی منگل کے دن پیشی کا تعلق ہے، اگر کوئی قانون ہے پاکستان میں، کوئی پیمانہ ہے انصاف کا، تو انہوں نے سرنڈر کرنا ہے. اب نیب آ کے کہتی ہیں کہ جی ہمیں اعتراض نہیں ہے، تو سروردی صاحب نے کہا جی کہ نیب فیسیلیٹیٹ کرے گی. اگر نیب فیسیلیٹیٹ کر دے تو قانون تو یہ مانتا ہی نہیں ہے نیب کی ہاں اور نہ کو، اس کا کوئی اثر ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ تو نان کمپاؤنڈیبل افینسز ہے، نہ قابل راضی نامہ جرائم ہے. سر اب انہوں نے سرنڈر کرنا ہے، اپیلیں بھی ان کی دائر ہونی ہے. یہ بتائیے کہ کیا لگ رہا ہے ضمانت میں توسیع ہو جائے گی، مل جائے گی ان کو، یا جیل جانا پڑے گا؟ توسیع تو اگر ضمانت ہو تو ہو سکتی ہے، یہ ضمانت نہیں ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں پروٹیکشن دی گئی ہے، عدالت تک پہنچنے سے ریاستی اداروں کو منع کیا گیا. جیل جانا پڑ سکتا ہے، پڑے گا ان کو. میں یہ سمجھتا ہوں کہ منگل کو جو ہیں وہ جیل جائیں گے. جیل جائیں گے کیونکہ اگر عدالت ان کو جیل نہیں بھیجتی ہیں تو پھر کوئی نیا قانون درکار ہوگا اس چیز سے بچنے کے لیے، جو ابھی تک تو قانون کی کتابوں میں نہیں ہے. اگر منگل کو، اور یہ منگل سے آگے بھی اس کی تاریخ نہیں جا سکتی ہے، نیب آ کے کہہ دیتا ہے جی ہمیں اعتراض نہیں ہے، تو میں نے کہا نا کہ یہ نان کمپاؤنڈیبل افینسز ہیں، اس کا کوئی اثر نہیں ہے مقدمے کے میرٹ پہ. دوسری بات، ان کے وکیل یہ کہہ سکتے ہیں، میرا خیال ہے انہوں نے اپیل جو ہے ریسٹوریشن کی درخواست دائر کر دی ہے، ان کے وکلاء یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی ہماری اپیل ہی آپ سن لیں. اس صورت میں اگر عدالت فوراً اس کی اپیل سن لیتی ہے، جس کا مجھے امکان اس لیے کم نظر آ رہا ہے کہ 2 دنوں کے اندر اپیل سن کے بری کر دینا یہ انتہائی بڑا مذاق ہوگا، تو لہذا پہلے یہ جائے گا آرام سے جیل. اس کے بعد میرا خیال ہے کہ اس کی اپیل بھی ایسے ہی انداز میں لگنی چاہیے جس طرح ہماری توشہ خانہ کی اپیل لگی. ٹھیک ہے. بس شیر افضل مروت صاحب، آپ کو میاں نواز شریف صاحب کی جو پر اعتماد واپسی ہے، اس کے پیچھے کیا کہانی لگ رہی ہے، اور آپ کے خیال میں کیا یہ 4تھی مرتبہ کہ ممکنہ وزیر اعظم کی سپیچ تھی جو کل آپ نے سنی؟ جی شکریہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو شو تھا لاہور میں، یہ میرے نقطۂ نظر سے ایک ناکام شو تھا. 10 لاکھ کا دعویٰ کیا گیا، تمام حکومتی مشینری، تمام ریاستی ادارے استعمال کیے گئے. کتنے آدمی تھے اس میں؟ ہمارا جو رائٹر نے بتایا ہے وہ تو 50 سے 80 ہزار کے بیچ بتائے ہیں. اگر یہ 50 یا 80 کا چھوٹا ہوتا ہے شو؟ 50 سے 80 ہزار کا چھوٹا شو ہوتا ہے، جس پہ ایک M&A نہیں بن سکتا ہے. تو یہ تو آپ بتا رہے ہیں کہ جی یہ پرائم منسٹر بنے گا. سر ویسے لاکھوں ووٹرز ہوتے ہیں، سارے ووٹرز تو باہر نہیں نکلتے نا. لیکن 25 کروڑ میں اگر 80 ہزار کی آپ اگر پرسنٹیج پورے ملک سے، اور پھر یہ سارے سرکاری ملازمین اس میں بیٹھے تھے. دیکھیں جی یہ آپ نے کہا نا ممکنہ پرائم منسٹر کی بات، یہ بات بھی غلط ہے. کوئی اس طریقے سے جلسے میں خود کہہ رہے تھے کہ جی تمام ادارے آئینی حدود کے اندر رہ کے کام کرے، جو ابھی سروردی صاحب نے بھی بات کی. اگر آئینی حدود کے اندر ادارے کام کریں گے تو یہ کبھی آ ہی نہیں سکتا تھا. پہلی بات یہ آیا ہی اسی طریقے سے ہیں کہ آئینی اداروں نے تمام آئینی حدود کو کراس کیا ہے. 4 سال سے یہ پروکلیم ڈیفینڈر تھا. پاکستان آتے ہوئے جس انداز میں ہائی کمشنر اس کا مرکاب ہوتا ہے،
پھر پاکستان آتے ہوئے یہاں پہ جو پروٹوکول اس کو ملتا ہے، جو پیغام پاکستان میں الیکٹیبلز کو دیا جاتا ہے کہ جی بس یہی طاقت کا سرچشمہ ہے، ایک طرفہ ٹریفک ہے. آپ کہتے ہیں غیر معمولی ریلیف دیا گیا ان کو؟ جی صرف یہ غیر معمولی نہیں ہے بلکہ ایک غیر قانونی ریلیف دیا گیا ہے. یہ قانون میں ایسی کوئی پروویژن کبھی رہی نہیں ہے، کوئی نظیر ہی نہیں ملتی ہے کہ ایک پروکلیم ڈیفینڈر. دوسری بات یہ ہے کہ جو یہ جلسہ تھا اس میں آپ اگر ان کی تقریر کے موٹے موٹے نکات مد نظر رکھے 3 حصوں پہ اس کی تقریر جو ہیں وہ ڈیوائیڈ ہو سکتی ہیں. انہوں نے پہلے کی انتقام کی بات کی، جی میں انتقام نہیں لوں گا. انتقام کے حوالے سے میں صرف اتنا شارٹ ریمائنڈ کرا دوں گا کہ میاں شہباز شریف کو اچانک بھاگنا پڑا لندن، کیونکہ ان کی ٹون درست کرنے کے لیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جن سے یہ انتقام نہیں لینا چاہتے ہیں ان سے یہ لے بھی نہیں سکتا ہے. سپریم کورٹ کے 5 جج اور 2 ریٹائرڈ جرنیل مجال ہیں کہ کوئی لے سکے، یہ ناممکن ہے. اور میرا خیال ہے کہ اگر وہ اس بیانیے پہ کڑا رہتا تو پاکستان. اچھا، کل مفاہمت کا بیانیہ انہوں نے دیا. سر مجھے بتائیں، آپ سمجھتے ہیں کہ نون لیگ اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان چلے مفاہمت نہ صحیح لیکن کچھ رولز آف دا گیم جو ہیں اس پہ بات ہو سکتی ہے، اس کا کوئی راستہ کھل سکتا ہے؟ چونکہ اب میاں صاحب آ گئے ہیں نا اور آپ کہتے ہیں کہ صاحب بالکل لیول پلینگ فیلڈ دے رہے ہیں ان کو. بالکل ہو سکتی ہیں، اور یہ بات جو ہے شاید 9 مئی کے بعد شروع ہونی چاہیے تھی، کیونکہ پاکستان جو ہے 9 مئی کے بعد جن کو یہ ہمارے سروردی صاحب کا تعلق نون سے نہیں، یہ تجزیہ کار ہے. اچھا سوری. انہوں نے کہا جی کہ جو یہ انہوں نے خودکشی کی 9 مئی کے واقعات پہ تو میں نہیں جاؤں گا، لیکن ایک ڈکوسلا ہے، ایک ڈرامہ سٹیج ہوا ہے، اس پہ میں نہیں جاتا ہوں. لیکن 9 مئی کے بعد ملک میں جو لاقانونیت پیلی، جو طوائف الملوکی برپا ہوئی ہے، تمام کانسٹیٹیوشنل کرائسس پیدا ہو چکے ہیں. کسی کو نظر نہیں آ رہا ہے کہ ملک میں پہلی بات الیکشن ہوں گے بھی کہ نہیں. دوسری بات ٹھیک، یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں سر، میں ذرا ان سے بھی اس کی رائے لے لوں. دوسری بات یہ ہے کہ کیا یہ ضروری نہیں ہے اگر میاں صاحب آ گئے ہیں تو یہ یہاں پہ ہی پیغام دیتے جلسے میں تمام سیاسی قوتوں کو کہ آئیں مل بیٹھ کے پاکستان کی نوک پلک درست کرنے کے لیے. تو انہوں نے کی نا مفاہمت کی بات، انہوں نے کہا نا کہ مل کے آگے چلیں گے. مجھے بتائیں ایک بات کہ شعیب شاہین صاحب سے آپ کی صلح ہو گئی ہے، ان کے بارے میں جو آپ کے خیالات تھے وہ تبدیل ہو گئے ہیں یا اب بھی وہی ہیں؟ نہیں، میں تو اپنے خیالات کبھی بدلتا ہی نہیں ہوں، میں اپنے موقف پہ ہمیشہ قائم رہتا ہوں. باقی میری اسے نہیں، میں اس لیے کہہ رہی تھی کہ انہوں نے کہا کہ خان صاحب نے یہ جیل سے پیغام دیا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ اور تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ بات چیت کے لیے تیار ہیں. تو کیا واقعی عمران خان اب مفاہمت اور مذاکرات کے لیے تیار ہیں سب سے؟ دیکھیں جی، خان صاحب نے 2 باتیں کی ہیں. ایک تو شعیب شاہین صاحب کی بات کا جواب یہ ہے کہ پارٹی نے ہمارے درمیان سیز فائر کرایا ہوا ہے، تو لہٰذا میں اس پہ بات نہیں کروں گا. دوسری بات یہ ہے کہ خان صاحب جو ہیں، ایک تو انہوں نے مکمل تردید کی ہے کہ ان کو کوئی آفر ہوئی ہے کوئی ڈیل کی بات. دوسری بات کہ خان صاحب جو ہیں وہ بات چیت خان نے یہ بات ضرور کی ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹی سے آپ ڈائیلاگ انیشیٹ کریں اور تمام سٹیک ہولڈر کے ساتھ اگر مفاہمت کی بات کوئی کرنے آتا ہے تو اس بات میں پاکستان تحریک انصاف کو دلچسپی کا اظہار کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. شعیب شاہین صاحب سے سیز فائر ہو گیا لیکن اعتماد بحال نہیں ہوا آپ کا ان کے اوپر؟ کس پہ؟ شعیب شاہین صاحب پہ. وہ مرتے دم تک بحال نہیں ہوگا.